لاش، لڑکی اور گاف کے گناہ گار۔ قسط نمبر 3۔ وہ غریب باپ کی بیٹی لگتی ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ دیہاتی خصوصاً عورتیں فرش پر بیٹھا کرتی تھیں۔ تھانے دار کے برابر بیٹھنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ لڑکی میرے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور وہ شرمانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ میں نے اس کا وہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا جس کی انگلی میں انگوٹھی تھی۔ وہ میرے قریب سرک آئی۔ میں نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ اس نے اتنی قیمتی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ وہ اور زیادہ پھیل گئی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ کھوکھلے کردار کی لڑکی ہے۔ اس کی عمر 18-19 سال ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس لڑکی کا انجام کیا ہوگا۔ اپنی برادری اور گاؤں میں اس کا رشتہ کسی نے قبول نہیں کرنا تھا، کیونکہ وہ بدنام ہو چکی تھی۔ ایسی لڑکیوں کی شادیاں اس طرح ہوا کرتی تھیں۔ اب بھی ایسے ہی ہوتی ہیں کہ گاؤں کے بڑے چودھری صاحب کسی غریب کے بیٹے کو حکم دیتے تھے کہ فلاں لڑکی کے ساتھ شادی کر لے۔ شادی کرا کے وہ لڑکی کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کرتے رہتے تھے۔ جوجی جیسی لڑکیوں کے لیے ایک راستہ اور ہوتا تھا۔ یہ تھا کہ کسی بردہ فروش کے جال میں آ کر گھر سے اس کے ساتھ بھاگ جانا اور فروخت ہو جانا۔ ایسی لڑکیاں نوابوں کو رشوت کے طور پر پیش کی جاتی تھیں اور آخر ان کی منزل عصمت فروشی ہوتی تھی۔ جوجی تو خاص طور پر خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی۔ اس نے اپنا آپ مجھے پیش کر دیا تھا۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ اتنے اشتعال انگیز حسن کے آگے اپنے کردار کو قائم رکھنا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لذت تو گناہ میں بھی ہوتی ہے، لیکن گناہ کے جال میں جا کر اپنے آپ کو بچا لانے میں جو لذت ہوتی ہے وہ روح کو سرشار کر دیتی ہے۔ جوجی، میں نے بناوٹی لہجے میں پوچھا، یہ انگوٹھی کہاں سے لائی ہو؟ بہت پیاری انگوٹھی ہے، تمہاری انگلی میں تو یہ اور بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ یہ منگیتر کی طرف سے آئی ہوگی۔ میرے بھائی نے مجھے شہر سے لا کر دی ہے، اس نے شرما کر جواب دیا۔ میری ابھی منگنی نہیں ہوئی۔ جھوٹ نہ بولو جوجی، میں نے بڑے پیار سے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں اس سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی انگوٹھی لا دوں گا۔ دیکھو جوجی، میرا دل نہ توڑو، میں نے تمہیں گاؤں میں دیکھا تھا، تم نے تو میری نیند حرام کر دی ہے۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ اس لڑکی کو میں ساری عمر اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ میں اپنی تھانے داری اور اپنا مال اور دولت اس لڑکی کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ لڑکی سے رکھ کر میرے ساتھ لاگی۔ میں محسوس کر رہا تھا وہ غبارے کی طرح پھولتی جا رہی تھی۔ لعنت بھیجو اس آدمی پر جس نے تمہیں یہ انگوٹھی دی ہے، میں نے کہا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس نے پھر اپنے بھائی کا نام لیا اور کہنے لگی، آپ کو اس سے کیا؟ دفع کرو جس نے بھی دی ہے۔ میں جانتا ہوں جوجی تمہارے کتنے دوست ہیں، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ اگر جھوٹ بولو گی تو میں تمہیں دوست نہیں بناؤں گا۔ اس طرح میں نے کچھ دیر بچوں جیسی باتیں کی۔ آخر اس نے گاؤں کے ایک آدمی کا نام لیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ کتنے روز پہلے اس آدمی نے یہ انگوٹھی اسے دی تھی۔ میں نے حساب لگایا، اس آدمی نے اسے یہ انگوٹھی شکوری کے لاپتہ ہونے کے 7-8 روز بعد دی تھی۔ میں نے جوجی سے انگوٹھی کے متعلق ہی اور کچھ باتیں پوچھیں اور میرا لہجہ بھی سنجیدہ ہوتا گیا تو جوجی کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی۔ آپ کوئی اور بات کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا۔ میں آپ کے ساتھ۔ سنو جوجی، میں نے ظاہری پیار سے اس کے گال تھپ تھپا کر کہا، میں تمہارے ساتھ دوسری باتیں بھی کروں گا، پیار کی باتیں کروں گا۔ تم نے میرے دل پر قبضہ کر لیا ہے، لیکن ایسی بات سامنے آ گئی ہے کہ میں تمہیں اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس انگوٹھی کے متعلق سچ بتا دو۔ بتا تو دیا ہے، اس نے کہا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، یہ انگوٹھی مجھے نصیر نے دی ہے۔ اس کا نام نصیر ہے، لیکن سب اسے حوالدار کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے۔ آپ کہیں گے تو میں اس کے ساتھ دوستی توڑ دوں گی۔ یہ انگوٹھی چوری کی ہے جوجی، میں نے کہا۔ یہ شکوری کی انگوٹھی ہے۔ وہ شکوری جو کہیں چلی گئی ہے؟ جوجی نے کہا۔ وہ تو قتل ہو گئی ہے، اسے دفن بھی کر دیا گیا ہے۔ اسے چھوڑو، اسے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ انگوٹھی تم نے چوری کی ہے۔ اگر تم نے کی ہے تو مجھے ابھی بتا دو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس نے قسمیں کھائیں اور کہا کہ اس نے چوری نہیں کی اور نصیر کو بلا کر اس کے سامنے پوچھا جائے۔ صرف ایک بات آپ کو نہیں بتائی، اس نے کہا۔ نصیر نے مجھے کہا تھا کہ ایک امیر کبیر آدمی نے مجھے دیکھا تھا، وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ شہر میں رہتا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ مجھے آدمی دکھا دو، کوئی بوڑھا یا بدصورت ہی نہ ہو۔ نصیر نے ایک روز بعد مجھے کہا کہ آج عصر کی اذان ہو تو کسی بہانے قبرستان میں آ جانا اور وہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا۔ میں قبرستان میں گئی اور اس آدمی کو نصیر کے ساتھ دیکھا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ بات کوئی نہیں ہوئی، وہ آدمی میرے دل کو بہت اچھا لگا۔ نصیر نے مجھے کہا کہ چلی جاؤ۔ میں آ گئی اور دوسرے دن نصیر نے مجھے انگوٹھی دی اور کہا کہ اسے منگنی کی انگوٹھی سمجھو۔ مجھے اب نصیر کی مدد سے اس آدمی کے پاس چلے جانا تھا، لیکن نصیر کہتا تھا کہ وہ آدمی کچھ دنوں کے بعد بتائے گا کہ میں گھر سے کب نکلوں۔ میری بات غور سے سنو جوجی، میں نے اسے کہا، تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔ اگر نصیر کی نیت صاف ہوتی تو سیدھا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس آدمی کے لیے تمہارے ماں باپ سے تمہارا رشتہ مانگتا، لیکن اس نے پہلے جو
خود تمہارے ساتھ ناجائز تعلق رکھا اور تمہیں چوری کی انگوٹھی دے کر کہہ دیا کہ اس آدمی نے دی ہے جس کے ساتھ تمہاری ملاقات قبرستان میں ہوئی تھی۔ وہ آدمی تم جیسی لڑکیوں کا سوداگر ہوگا۔ کیا تم فروخت ہونا چاہتی ہو، چکلے میں بیٹھنا چاہتی ہو؟ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، خوف کا تاثر بڑا صاف تھا۔ اسے ڈرانے کی اور اس کے ساتھ زبان کی ہیرا پھیری کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ چوری کی انگوٹھی پکڑی گئی تھی، اس نے اس آدمی کی نشاندہی کر دی تھی جس نے اسے انگوٹھی دی تھی۔ مجھے اب ضرورت نہیں تھی کہ اس لڑکی کی چاپلوسی کرتا، لیکن میں نے یہ سوچ کر کہ اس لڑکی کو عدالت میں بھی پیش کرنا ہے، اس کے ساتھ پیار و محبت جاری رکھا۔ میں نے انگوٹھی کی برآمدگی قانون قاعدے کے مطابق کرنے کے لیے گاؤں کے 2 معززین بلائے اور ان کی موجودگی میں جوجی کا بیان تحریر کیا۔ اس نے میرے کہنے پر انگوٹھی اتار کر میرے حوالے کر دی، اس کے بیان پر معززین کے دستخط کرائے اور جوجی کو اپنے ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ گھبرائے نہیں، نمبردار سے کہا کہ کانسٹیبل کو ساتھ لے جائے اور نصیر عرف حوالدار کو لے آئے۔ 15-20 منٹ بعد نصیر عرف حوالدار میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اسے بلانے سے پہلے میں نے نمبردار سے اس کے متعلق پوچھ لیا تھا۔ نصیر کے خاندان کی اپنی زمین تھی اور نصیر بدماشوں کی منڈلی میں جا بیٹھا تھا۔ وہ ابھی تک کسی واردات میں گرفتار نہیں ہوا تھا۔ گاؤں سے ہفتہ 10 روز کے لیے غائب بھی ہو جاتا تھا۔ اونچی قسم کا جوئے باز تھا۔ گاؤں میں ہر چھوٹے بڑے کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آتا تھا۔ نمبردار کو یہ بھی معلوم تھا کہ جوجی کے اس کے ساتھ تعلقات ہیں۔ نصیر دوست، میں نے اسے کہا، ذرا سی بھی ہیرا پھیری نہیں چلے گی۔ یہ سوچ کر جھوٹ بولنا کہ میں بمل داس نہیں ہوں۔ تم جو بات بعد میں اگل ہی دو گے وہ ابھی بتا دو۔ نہیں بتاؤ گے تو کل اس وقت تک تمہاری یہ حالت ہو جائے گی کہ تمہارے اس گاؤں کا کوئی آدمی تمہیں پہچان نہیں سکے گا۔ معلوم نہیں میرے متعلق شنکر داس نے آپ کو کیا بتایا ہے، اس نے کہا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ مجھ پر کیا الزام لگا رہے ہیں۔ الزام سن لو اور میرے ساتھ دوستوں کی طرح بات کرو، میں نے کہا۔ تم نے جو انگوٹھی جوجی کو دی ہے وہ چوری کی ہے، اور یہ کوئی معمولی چوری نہیں، یہ اس لڑکی کی انگوٹھی ہے جو لاپتہ ہے۔ اسے زبردستی اغوا کیا گیا ہے اور شاید اسے قتل بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے اغوا میں تم بھی شامل ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تم کس طرح بے گناہ ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا منہ بھی کھل گیا۔ پولیس کے ہاتھ میں تم پہلی بار آئے ہو، میں نے کہا۔ فوراً اگل دو گے تو فائدے میں رہو گے۔ میں تمہیں زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دوں گا۔ فوراً جواب دو۔ مجھے معلوم ہے کہ علیم الدین کی بیٹی لاپتہ ہے، اس نے کہا، لیکن میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لاپتہ لڑکی کی انگوٹھی تمہارے پاس کس طرح آئی؟ وہ چپ رہا۔ میں تمہیں ہتھ کڑی لگا رہا ہوں، میں نے کہا، اور تھانے چل کر پوچھوں گا۔ گاؤں میں میری عزت ہے حضور، اس نے کہا۔ میں نے کسی کو اغوا نہیں کیا، مجھے ہتھ کڑی نہ لگائیں، تھانے لے چلیں۔ وہ میرے سامنے فرش پر بیٹھا تھا۔ کندھے پر گردن کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں سے کسی کو ہاتھ سے پکڑ لو تو وہ تڑپنے لگتا ہے، درد ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ میں نے نصیر کی وہ جگہ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ وہ تندرست جوان تھا، لیکن مجھ میں اتنی طاقت تھی کہ میں اسے ایک ہاتھ سے اٹھا سکتا تھا۔ وہ ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح تڑپنے لگا۔ اس نے سر ادھر ادھر مارا تو اس کی پگڑی گر پڑی۔ میں نے اس کے بال مٹھی میں لے کر اوپر کو کھینچے تو وہ سیدھا اوپر کو اٹھا۔ میں نے پیچھے کو جھٹکا دے کر اس کے بال چھوڑ دیے۔ وہ دیوار سے ٹکرایا اور گر پڑا۔ میں انگوٹھی کی بات کر رہا ہوں، میں نے اسے کہا۔ تمہاری اصل خاطر تو آج تھانے میں ہوگی۔ بتاتا ہوں حضور، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن حضور میں صرف انگوٹھی کے متعلق بتا سکتا ہوں۔ یہ مجھے ایک دوست نے دی تھی، اس کا نام عبد الواحد ہے۔ کون ہے وہ، کہاں رہتا ہے، پوری بات سناؤ۔ اس نے ایک گاؤں کا نام لے کر بتایا کہ عبد الواحد وہاں کا رہنے والا ہے۔ نصیر بات رک رک کرتا تھا، جیسے پوری بات سنانے سے ڈرتا ہو۔ میں نے جیرا سے ڈانٹ ٹپٹ اور اپنے طریقوں سے اس سے ساری بات اگلوا لی۔ اس کے بیان کے مطابق عبد الواحد عرف واحدی بردہ فروشوں کے گروہ کا فرد تھا۔ خوب رو تھا اور زبان کا بڑا میٹھا بلکہ استاد تھا۔ شہر میں کبھی اس کی اور نصیر کی ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ وہ اکٹھے جوا بھی کھیلے اور طوائفوں کے ہاں بھی اکٹھے جاتے رہے۔ واحدی نے نصیر کو بعد میں جب ان کی دوستی پکی ہوگی بتایا کہ وہ بردہ فروش ہے۔ اگر کوئی خوبصورت لڑکی ہاتھ آ جائے جو گھر سے بھاگنے کے لیے تیار ہو تو نصیر واحدی کو بتائے، اگر نصیر اس لڑکی کو واحدی تک پہنچا دے تو اسے بہت پیسے ملیں گے۔ نصیر نے جوجی کے ساتھ دوستی کر لی تھی، ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے تھے۔ نصیر نے سوچا کہ جوجی ہر لحاظ سے بردہ فروشوں کا مال ہے۔ اس نے واحدی کو بتایا۔ واحدی نے قبرستان میں جوجی کو دیکھا۔ جوجی واحدی کو پسند آ گئی۔ واحدی نے نصیر سے کہا تھا کہ وہ جوجی کو یہ جھانسا دے کہ امیر زادے نے اسے پسند کر لیا ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ واحدی نے جوجی کو دیکھا اور یہ انگوٹھی نصیر کو دی کہ وہ انگوٹھی جوجی کو دے اور کہے یہ منگنی کی انگوٹھی ہے۔ نصیر نے انگوٹھی جوجی کو دے دی۔ نصیر کو معلوم نہیں تھا کہ
کہ انگوٹھی شکوری کی ہے۔ اگر نصیر کا یہ بیان سچا تھا تو شکوری کو وحدی کے گروہ نے اغوا کیا تھا۔ اگر شکوری بردہ فروشوں کے ہاتھ لگی تھی تو اتنے دنوں میں کسی نواب کے حرم یا اعلیٰ درجے کی طوائفوں کی دنیا میں پہنچ چکی ہوگی۔ مجھے نصیر پر بھی شک تھا، شکوری کے اغوا میں اس کا ہاتھ ضرور ہوگا۔ میں نے نصیر کو ہتھ کڑی لگا لی۔ ایک کارروائی اور باقی تھی، انگوٹھی کے مالکوں سے انگوٹھی کی شناخت کرائی تھی۔ میں نے شکوری کے ماں باپ اور اس کے منگیتر کے ماں باپ کو بلایا، ہر ایک کو باری باری اندر بلایا اور 2 گواہوں کے سامنے ان سے انگوٹھی کی شناخت کی اور ان کے بیان لیے۔ پھر میں نصیر اور جوجی کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔ نصیر نے وحدی کا جو گاؤں بتایا تھا وہ ساتھ والے تھانے کے علاقے میں تھا۔ میں اگلی صبح روانہ ہو گیا۔ وہاں کے تھانے کا انچارج جلال آباد کے قریب کا رہنے والا ایک مسلمان تھا۔ سب انسپکٹر معین الدین خان تھا۔ اس سے ملا اور اسے بتایا کہ مجھے اس کے تھانے کا عبدالواحد عرف وحدی مطلوب ہے۔ وہ گاؤں کا دراصل قصبہ تھا، تھانہ وہیں تھا۔ میں نے معین الدین کو بتایا کہ یہ شخص مجھے کیوں مطلوب ہے، تم اسے جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ سونے کے انڈے دیتا ہے، سب انسپکٹر معین الدین نے آنکھ مار کر کہا۔ استاد ہے، میں جانتا ہوں، یہی اس کا کسب ہے۔ معین الدین کو میں پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے مجھے بے تکلفی سے بتایا کہ وحدی بردہ فروشوں کا ایک آدمی ہے، لیکن اس کا گروہ جبری اغوا کی وارداتیں کم ہی کرتا ہے۔ لڑکیوں کا محبت کا جھانسا دے کر اور ورغلا کر ان کی مرضی سے گھروں سے بھگا لے جاتا ہے۔ جوجی جیسی بعض لڑکیاں بھاگنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ وحدی اپنے علاقے کے تھانے دار کے ساتھ گہری دوستی رکھتا تھا اور تھانے میں نظر و نیاز پہنچاتا رہتا تھا۔ معین الدین نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں وحدی کو نہ پکڑوں۔ میں نے اسے بتایا کہ کیس کس نوعیت کا ہے اور کیس یہ دبا یا نہیں جا سکتا تھا۔ مختصر یہ کہ میں وحدی تک پہنچ گیا، وہ مجھے گھر ہی مل گیا تھا۔ میں نے انگوٹھی کی بات کی تو اس نے حیرت کا اظہار کر کے کہا کہ آپ کون سی انگوٹھی کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی نصیر عرف حوالدار کو نہیں جانتا۔ اگر وہ ہیرا پھیری نہ کرتا تو میں اسے ذرا عزت سے اپنے ساتھ لاتا، لیکن اس کا سلوک دیکھ کر میں نے اسے ہتھ کڑی لگا لی۔ 20-21 میل کا فاصلہ تھا۔ ہم لاری پر واپس آئے۔ راستے میں وہ مجھے رشوت پیش کرتا رہا اور رقم بڑھاتا رہا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس اس کے خلاف اتنی شہادت اکٹھی ہو گئی ہے کہ میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس سے پوچھتا تھا کہ انگوٹھی کہاں سے ملی تھی، وہ نہیں بتاتا تھا، کہتا تھا کہ اس نے کسی کو کوئی انگوٹھی نہیں دی۔ اپنے تھانے پہنچے تو میں نے جوجی کو اس کے سامنے کھڑا کر کے پوچھا کہ یہی وہ آدمی تھا جسے اس نے قبرستان میں دیکھا تھا۔ پھر وحدی کو میں نے حوالات کے دروازے پر جا کھڑا کیا اور نصیر سے پوچھا کہ یہی ہے نا وحدی؟ نصیر نے جواب دیا کہ یہی ہے وحدی۔ میں نے اپنے دفتر میں بٹھا کر اسے کہا، یہ صرف 2 گواہ ہیں، دوسرے گواہوں کو تم کورٹ میں دیکھو گے۔ اس وقت کیس میرے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ حقیقت یہ تھی کہ میرے پاس اور کوئی گواہ نہ تھا۔ میں نے اسے کہا، عدالت میں میرے گواہوں اور شہادت سے اپنا جرم ثابت کرانا چاہتے ہو تو ساری عمر جیل سے نہیں بچ سکو گے۔ یہاں تھانے میں تمہارے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ شاید تم جانتے ہوں گے۔ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، ابھی 2 کانسٹیبلوں کے حوالے کر دوں گا، پھر تم میرے پاؤں پکڑ کر بیان دو گے تو میں بیان نہیں لوں گا۔ شکوری کہاں ہے؟ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا۔ شکوری کی لاش کہاں ہے؟ میں نے اسے ڈرانے کے لیے کہا۔ تم قتل کے ملزم ہو۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن مسکرا نہ سکا۔ تم مجھے رشوت کیوں پیش کر رہے تھے؟ وہ تو میں اب بھی پیش کرتا ہوں، اس نے کہا۔ وہ جرم کیا ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا۔ تم تو بے گناہ ہو، پھر رشوت کیسی؟ میں کئی تیر ہوا میں چلائے، شاید ان میں سے 1-2 نشانے پر جا لگے۔ میں اب اسے بار بار قتل کا ملزم کہتا تھا۔ گناہ انسان کے اندر بولتا ہے۔ وہ پریشان کر بول پڑا۔ خدا کی قسم، اس نے کہا، میں نے کسی لڑکی کو اغوا نہیں کیا، نہ کروایا ہے۔ میں نے وہ لڑکی ایک سادھو سے خریدی تھی۔ لڑکی کے کانوں میں جھمکے تھے، وہ سادھو نے اتار لیے تھے، اور انگوٹھی میں نے اتار لی تھی۔ لڑکی کہاں ہے؟ وہ مجھ سے چھن گئی تھی، اس نے کہا۔ آپ مجھ پر رحم کریں، میں نے لڑکی سادھو سے خریدی اور اسے رقم دے دی تھی۔ راستے میں 4 آدمی مجھ سے لڑکی چھین کر لے گئے، رقم بھی گئی، لڑکی بھی گئی۔ سادھو کہاں ملا تھا؟ میں نے کہا۔ وہ لڑکی کہاں سے لایا تھا؟ کہتا تھا کہ لڑکی اس کے جادو کے اثر سے اس تک جا پہنچی ہے۔ وحدی نے کہا۔ وہ غلط نہیں کہتا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ لڑکی اس کے پاس چپ چاپ بیٹھی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں ویسے ہی سادھو کے ہاں چلا گیا تھا۔ لڑکی کو دیکھا، سودا ہوا، میں نے رقم دی۔ اس نے لڑکی سے کہا اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ اٹھی اور میرے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں 4 آدمی مل گئے، انہوں نے مجھے مارا پیٹا۔ ایک نے لڑکی کا بازو پکڑا تو ان 2 آدمیوں کے ساتھ چل پڑی۔ میری تو ہنسی نکل گئی۔ ذرا اس کے بیان پر غور کریں۔ لڑکی جادو کے زور سے سادھو تک پہنچی، پھر جس کسی نے لڑکی کا بازو پکڑا وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شخص تجربہ کار جرائم پیشہ ہے۔ اس نے مجھے الو بنانے کے لیے کیسی عجیب کہانی گھڑ لی تھی۔
وحدی او وحدی، میں نے کہا، جس جال میں تم آگے ہو اس سے جھوٹ بول کر نہیں نکل سکو گے۔ بردہ فروشی تمہارا پیشہ ہے نا؟ اس نے سر ہلایا کہ ہاں، یہ اس کا پیشہ ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا جناب، اس نے کہا۔ میں اس سادھو کی نشاندہی کر رہا ہوں، آپ تفتیش کریں۔ کہاں ہے وہ سادھو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جو کہانی مجھے سنائی وہ میں اپنی زبان میں آپ کو اپنے انداز سے سناتا ہوں۔ پاکستان میں پیدا ہونے والی نسلوں نے سادھو اور سنیاسی نہیں دیکھے۔ یہ ہندو ہوا کرتے تھے۔ سنیاسی ذرا اچھے لباس اور حلیے میں رہتے تھے۔ ان کا لباس عام شہریوں سے الگ تھلگ ہوتا تھا۔ وہ جنگلوں میں گھومتے پھرتے اور جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے دوائی بناتے تھے۔ انہیں جوگی بھی کہا جاتا تھا۔ ان میں سے بعض جنگل میں ہی لیکن آبادی کے قریب خیمہ لگا کر ڈیرے ڈال لیتے تھے اور بعض قصبوں اور شہروں میں دکانیں کھول لیتے تھے۔ دوسرے سادھو تھے۔ ان کا حال فقیروں جیسا ہوتا تھا۔ سر کے بالوں کے ساتھ کالے رنگ کی رسیوں یا سوت کے بال چپکائے رکھتے تھے۔ جسم پر راکھ یا مٹی مل لیتے تھے۔ ان میں بیشتر نیم برہنہ اور کچھ بالکل ننگے رہتے تھے۔ ہندو انہیں مقدس سمجھتے تھے۔ بھارت میں اب بھی نانگے سادھو جسم پر گاچنی مٹی کا لیپ کیے ہوئے یا راکھ ملے ہوئے گلیوں میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ ہندو عورتیں ان مادہ زاد ننگے سادھوؤں کو اپنے گھروں میں لے جاتی ہیں اور ان کی بہت خاطر تواضع کرتی ہیں۔ یہ تو مسلمانوں میں بھی ہے کہ جوان عورتیں پیروں اور عاملوں وغیرہ کے ہاں مرادیں پوری کرانے جاتی ہیں اور ان عورتوں کے خامد اور بھائی اپنے آپ کو یہ فریب دیے رکھتے ہیں کہ ان کے پیر صاحب اللہ والے ہیں اور ان کی عورتوں کو بری نظر سے نہیں دیکھتے۔ لیکن ہندوؤں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سادھو ان کی عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں اور ان کے عورتوں کے خامد اور بھائی وغیرہ خوش ہوتے ہیں۔ میں اپنے وقتوں کی بات سنا رہا ہوں۔ بعض سادھو آبادی کے قریب کسی قدرتی غار یا گف میں رہتے تھے۔ ہندو عورتیں ان کے پاس مرادیں پوری کرانے جاتی تھیں اور انہیں پیسے دیتی تھیں۔ ان سادھوؤں کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں مشہور تھیں۔ اولاد کی خواہش مند عورتیں ان سادھوؤں کی زیادہ تر مقتعد ہوتی تھیں۔ ہندو کہتے تھے کہ بعض سادھوؤں کے پاس کوئی پراسرار طاقت ہوتی ہے۔ یہ تو میں بھی مانتا ہوں کہ بعض سادھو کالے علم میں مہارت رکھتے تھے، لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ باقی سب فراڈ تھے۔ ہندو تو ان کے معتقد تھے ہی، بعض مسلمان بھی ان کے پاس جاتے تھے۔ وحدی نے مجھے ایسے ہی ایک سادھو کے متعلق بتایا کہ وہ کالے علم کا ماہر ہے لیکن کسی کا کام کرتا ہے۔ شکوری کے گاؤں سے تقریباً 1 میل دور ایسا علاقہ تھا جہاں چٹانیں تھیں اور مٹی کے ٹیلے تھے۔ وہ وسیع کھڈوں اور گھاٹیوں کا علاقہ تھا۔ وہاں ایک لمبی چوڑی گف قدرتی طور پر بنی ہوئی تھی۔ اس میں ایک سادھو نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ اس کی شہرت یہ تھی کہ آسیب اور سائے کا علاج کرتا تھا اور کہتے تھے کہ کالا علم بھی جانتا ہے۔ لوگ خصوصاً عورتیں اس کی گف میں جاتے اور اس کے آگے ماتھے رگڑتے رہتے تھے۔ وحدی بھی اس کے معتقدوں میں تھا۔ ایک رات وحدی پیدل وہاں سے گزرا۔ وہ اپنے کسی کام سے جا رہا تھا۔ گف کے سامنے سے گزرا تو اندر روشنی دیکھی۔ وحدی اندر چلا گیا۔ سادھو کے 3-4 چیلے بھی تھے۔ وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، شاید گف کے اندر کہیں سوئے ہوئے تھے۔ سادھو بیٹھا تھا اور گف کی دیوار کے ساتھ ایک جوان اور بڑی ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ وحدی اور سادھو نے آپس میں کچھ باتیں کی۔ لڑکی جس طرح بیٹھی تھی اسی طرح بیٹھی رہی جیسے بت رکھا ہوا ہے۔ سادھو اور وحدی کو گفت سے باہر لے گیا اور اسے کہا کہ اس لڑکی کو وہ اپنے عمل سے لایا ہے۔ سادھو کو معلوم تھا کہ وحدی عورتوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ اس نے وحدی سے کہا کہ وہ اس لڑکی کی قیمت ادا کر دے اور اسے ساتھ لے جائے۔ وحدی نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 200 روپیہ نکلا۔ سادھو نے اسے 2000 روپیہ کہا۔ اس وقت کا 2000 روپیہ آج کے 20-25 ہزار کے برابر تھا۔ وحدی نے سادھو سے کہا کہ وہ 200 روپیہ رکھ لے، باقی رقم 1-2 روز بعد لے آئے گا۔ سادھو وحدی کو جانتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وحدی اس کا مرید بنا ہوا ہے، اس لیے دھوکہ نہیں دے گا۔ اس نے وحدی سے کہا کہ وہ لڑکی کو بے فکر ہو کر ساتھ لے جائے۔ لڑکی کالے علم کے اثر میں تھی۔ اندر جا کر سادھو نے لڑکی سے کہا کہ اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ لڑکی کچھ کہے بغیر اٹھی اور چل پڑی۔ سادھو نے اسے رکنے کو کہا تو لڑکی رک گئی۔ سادھو نے لڑکی کے کانوں سے جھمکے اتار لیے، کہنے لگا کہ 2000 روپیہ لڑکی کا ہے، زیور میرا ہے۔ وہ انگوٹھی اتارنے لگا تو وحدی نے کہا یہ میرے لیے رہنے دو۔ سادھو نے انگوٹھی نہ اتاری، یہ وحدی نے اتار لی۔ لڑکی میرے ساتھ چل پڑی۔ وحدی نے مجھے سنایا۔ میں نے اس کا نام پوچھا، وہ چپ رہی۔ اسے بلایا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر جھنجھوڑا، لیکن وہ نہ بولی۔ میں ڈر گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس سادھو کے ہاتھ میں کوئی الٹی طاقت ہے۔ مجھے ڈر یہ لگا کہ یہ کوئی اور چیز ہے، انسان نہیں۔ سادھو نے کہا تھا کہ تقریباً 3 گھنٹے اس پر یہ اثر رہے گا اور 3 گھنٹوں کے اندر اندر اسے کہیں پہنچا دینا۔ میں چلتا گیا۔ لڑکی میرے ساتھ پالتو بکری کی طرح چلی جا رہی تھی۔ میں ایک دوست کے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک کسی نے مجھے للکار کر روک لیا۔ میں رکا اور چاقو نکال لیا۔ وہ 4 تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میں نے کہا بیوی ہے۔
چاروں نے لڑکی کو ماسیں جلا کر دیکھا۔ ایک نے کہا کہ لے چلو۔ میں نے ان کی منت کی، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی نے مجھے غور سے دیکھا اور پوچھا کہ تم وحدی تو نہیں ہو؟ میں نے بتایا کہ میں وحدی ہوں۔ تو اس نے کہا لے چلو لے چلو، یہ اس کی بیوی نہیں، کہیں سے اڑا لایا ہے، اس نے مجھے کہیں اس کاروبار میں دیکھا ہوگا۔ وہ ہم دونوں کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن تھوڑی دور آگے جا کر انہوں نے مجھے مار پیٹ کر بے ہوش کر دیا۔ میں جب ہوش میں آیا تو میں کہیں اور پڑا تھا۔ میں اٹھا اور اپنے گاؤں کو چلا گیا۔ تم سادھو کے پاس پھر نہیں گئے؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اسے بتایا نہیں کہ لڑکی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے؟ تیسرے یا چوتھے روز گیا تھا، وحدی نے جواب دیا۔ وہ چپ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ 200 روپیہ مجھے واپس کر دے، لیکن اس نے واپس نہیں کیا۔ اس کے بعد میں سادھو سے نہیں ملا۔ انگوٹھی کے متعلق اس نے ویسا ہی بیان دیا جیسا نصیر دے چکا تھا۔ نصیر نے اسے جوجی دکھائی تھی، جوجی پر یہ اثر ڈالنے کے لیے کہ وحدی امیر زادہ یا شہزادہ ہے۔ وحدی نے جوجی کو دینے کے لیے نصیر کو شکوری کی انگلی سے اتاری انگوٹھی دی تھی۔ وہ جوجی کو شادی کا جھانسا دے کر اسے آگے چلانے کا بندوبست کر چکا تھا۔ میں نے وحدی کو حوالات میں بند کر دیا اور اس سوچ میں ڈوب گیا کہ مجھے وحدی کے بیان کو صحیح ماننا چاہیے یا نہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں نے کالے علم کے مظاہرے پہلے بھی دیکھے تھے۔ امبالہ میں ایک آدمی کے گھر پر پتھر پڑتے تھے، یہ کالے علم کا مظاہرہ تھا۔ میں نے کالے علم کے اس عامل کو پکڑ لیا تھا جس کے عمل سے پتھر پڑتے تھے، اسے سزا بھی دلائی تھی۔ ایسے واقعات پاکستان میں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ کسی کے گھر پراسرار طریقوں سے آگ لگتی ہے اور خود ہی بجھ جاتی ہے۔ یہ عمل کچھ دن جاری رہتا ہے۔ کسی کے گھر پتھر گرتے ہیں اور پتہ نہیں یہ کدھر سے آ رہے ہیں۔ پیر اور عامل وغیرہ اسے جنوں کی کارستانی کہہ کر مظلوم گھرانوں سے پیسے بٹورتے ہیں۔ حقیقت میں اس خاندان کا کوئی دشمن کالے علم کا عمل کرنے والے آدمی سے یہ کام کروا رہا ہوتا ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ جرم کہا ہے۔ پاکستان میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ دشمن ایک دوسرے کو کالے علم سے، جسے جادو اور الٹے تعویذ بھی کہتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مگر ہمارا قانون خاموش رہتا ہے۔